قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ جادو ہوا، اور اس جادو کے کچھ اثرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جادو کے اثرات سے بچاؤ کے لیے معوذتین کی تلقین کی گئی کہ معوذتین پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رات کو سوتے ہوئے معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرما لیا کرتے تھے، اور وہ ہاتھ پورے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیا کرتے تھے۔ آدمی کو جو تکالیف مصائب پہنچتے ہیں وہ دو طرح کے مصائب مشکلات ہیں۔ ایک وہ مصیبتیں تکالیف جو جسمانی ہیں، دوسری وہ تکالیف جو روحانی ہیں۔ جسمانی تکالیف، ان سے بچاؤ کے لیے قل اعوذ برب الفلق ہے، سورۃ فلق، یہ جسمانی تکالیف مشکلات ان سے بچاؤ کے لیے ہے۔ اور دوسری صورت جو آخری ہے قل اعوذ برب الناس، یہ روحانی مشکلات تکالیف ان سے بچاؤ کے لیے یہ وظیفہ ہے، ان کو پڑھا جائے۔ اس لیے کہ تکالیف دو طرح کی ہوتی ہیں۔ جسمانی تکالیف پہنچی، جسم میں کوئی تکلیف آئی، کوئی جسم کا عضو ٹوٹ گیا، کوئی اس طرح کی تکالیف، اور دوسری تکالیف وہ ہیں جو شیاطین کی طرف سے پہنچتی ہیں، روحانی۔ تو روحانی تکالیف ان سے بچاؤ کے لیے یہ سورۃ قل اعوذ برب الناس، سورۃ ناس ہے۔ فرمایا جا رہا ہے قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس، لوگوں کے رب کی۔ یہاں رب العالمین نہیں کہا، اللہ تعالیٰ رب ہیں تمام عالمین، تمام مخلوقات کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا خاص طور پر اظہار وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے رب الناس کہا، رب العالمین نہیں فرمایا گیا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، وہ رب جو لوگوں کے بادشاہ بھی ہیں، الہ الناس، لوگوں کے الہ بھی ہیں۔ جب وہ الہ بھی ہیں، ملک الناس بادشاہ بھی ہیں، اور رب ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، تو لا محالہ میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس چھپ جانے والے کے شر سے۔ خناس کے دو معنی ہوتے ہیں، چھپ جانے والا یا پیچھے ہٹ جانے والا، وسوسہ ڈال کر۔ شیاطین جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ اسی طرح چھپ کر ان کی کارروائی ہوتی ہے، اور جو عام طور پر انسانوں میں بھی جو اس طرح کے وسوسے ڈالنے والے، مختلف فتنے تحریفات کرنے والے، لوگوں میں وساوس ڈالنے والے، ریسرچ اور تحقیق کے نام پر، تو بظاہر ان کا لیبل بہت اچھا ہوتا ہے، خوش نما ہوتا ہے، اور وہ ان کی کاروائیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جو منافقت دجل سے چھپ کر کہ ظاہراً بات کچھ اور آدمی پڑھتا جائے تو نتیجہ اس کا کچھ اور۔ تو من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے ہوں یا وہ انسانوں میں سے وسوسے ڈالنے والے۔ جنات تو وسوسے ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی ایک شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، جو شیطان اس کو وساوس میں مبتلا کرتا رہتا ہے، اور جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے تعلیم دی گئی ہے کہ شیطانی وسوسوں سے اپنا بچاؤ کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تعوذ اعوذ باللہ پڑھ کر اس سے شیطانی وساوس سے آدمی اپنی حفاظت کرے۔ تو وسوسے ڈالنے والے جنات بھی ہیں۔ انسان کیسے وسوسے ڈالتے ہیں میں نے وضاحت کر دی کہ یہ جو دین سے، دینی احکام سے برگشتہ کرنے والے لوگ،
جو نئی سے نئی تحقیقات کر کے لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو وسوسے ڈالنے والے، لوگوں کے دلوں میں لوگوں کو ایمان سے محروم کرنے والے۔ تو من الجنۃ والناس، یہ وسوسے ڈالنے والے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں ان وسوسوں کے پیدا کرنے والوں سے۔ باقی تو حضرت نے تشریف فرما دی ہوگی۔